الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. قریب قریب تشریف لے اندر مل کر بیٹھے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کے دل میں اور نفس پہ آنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. انسان کی کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں، چھپ کے گناہ کرتا ہے لیکن چھپا ہوا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا عجیب حال ہے، کمرہ بند کر لیتا ہے، کھڑکی پر پردے چڑھا دیتا ہے، لوٹ کر کے گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، اور اچانک ہوا چلتی ہے اور ہوا چلنے سے جو ڈور ہے وہ ہلتا ہے، ونڈو ہلتی ہے، اور گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید کوئی آدمی آ رہا ہے. فرماتے تھے کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ اس آنے والا آدمی جو آپ کے دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اوپن نہیں کریں گے، کھڑکی سے نہیں دیکھ سکتا جب تک آپ کھڑکی کو اور ونڈو کو اوپن نہیں کریں گے، اس کے خوف سے تو گناہ چھوڑتا ہے. اور جو ذات یہ کہتی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا اس کو احساس نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی ہر شے ہمارے سامنے ہے اور ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ شہرک یہ ہوتی ہے جس پر انسان کی زندگی کا لائف کا مدار ہوتا ہے، لائف ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو شہرک کہتے ہیں. یہ جب کٹ جائے تو بچ نہیں سکتا. اس لیے جانور کی بھی ذبح کے لیے سنتی ذبح کے لیے فرض ہے کہ اس کو کاٹا جائے. اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، اس لیے کہ یہ جو جان روح انسان میں ہے اللہ کے حکم سے کھڑی ہے. یسألون عن روح قل روح من امر ربی، اللہ کا امر ہے، اس میں سے امر نکل جاتا ہے تو یہ روح انسان کی جسم سے چلی جاتی ہے. تو وہ امر روح اور جسم کے درمیان میں ہے. اگر وہ امر بیچ میں سے نکل جائے تو جس طرح دو چیزیں سٹک کو کسی شے سے پیچ سے کس دے اور پیچ نکل جائے تو دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی. روح جو جسم کے ساتھ اللہ کے حکم سے کھڑی، امر ربی. اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، شیخ الحدیث بن نوری ٹون کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے انسانی روح کو خاص شان دی ہے اور روحوں کو نہیں دی. انسان کی روح کو شان دیا ہے امر ربی، اپنے امر کو شامل کیا اس کے اندر. اس لیے انسان کی روح اگر آخرت کی محنت کرتی ہے تو فرشتوں سے آگے چلی جاتی ہے، اور اگر دنیا کی محنت کرتی ہے تو مخلوقات کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے کہ کیسی کیسی ترقیات اس نے کر لی. اللہ نے انسانی روح میں ایسی استعداد اور قوت اور طاقت رکھی
یہی وجہ ہے کہ انسان زمین پر ہوتا ہے اور وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. بیٹھا زمین پر ہے اور آپ عرش والے سے فرشی ہو کر عرشی ہے. فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں انسان پر کتنے مقامات پر. فرشتوں سے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ انسان ہے, تم اس کو کہتے تھے ویسا ویسا ہے, یہ دیکھو مجھے کیسے راضی کر رہا ہے. باوجود اتنی کمزوریوں کے, باوجود اتنے مسائل کے, پھر بھی مجھے راضی کر رہا ہے. انسان کا سجدہ کرنا فرشتے کے سجدے میں یہی فرق ہے کہ انسان جو سجدہ کرتا ہے تو وہ آسانی سے سجدے تک نہیں پہنچتا. فرشتے کے لیے تو ہے ہی سجدہ, اس کی تو خوراک ہے. جس طرح میں اور آپ بریتھ کرتے ہیں تو بریتھ میں اور آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, فرشتوں کے لیے نیکی ایسے ہے, انسان کے لیے ایسے نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک بات حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. فرمایا کرتے تھے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس وقت کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی, نہ آفس کا ٹائم ہے اور نہ بیوی بچوں کا کوئی مطالبہ ہے, نہ شاپ پر جانا ہے نہ مارکیٹ, تو بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہے فجر کی. کہتا جی فجر کی نماز میں بہت مزہ آیا, بڑی روحانیت ہے. عصر کی نماز مارکیٹ میں ہوتا ہے, شاپ پر ہوتا ہے, دکان پر ہوتا ہے, وہاں دیکھتا ہے کہ وہ ٹائم جا رہا ہے نماز کا, جماعت جا رہی, جلدی سے بھاگا ہوا آتا ہے, جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور نماز میں شامل ہوتا ہے. اور جب نماز پڑھ لیتا تو کہتا اللہ تیرا شکر ہے, آج تو جماعت رہ جاتی, آج تو میری نماز رہ جاتی, آج تو ایسے حالات تھے, اتنی مصروفیت تھی, اتنی بزی تھا آج, لیکن آج اللہ نے عصر کی نماز میں مجھ سے پڑھا دی. فرمایا کہ دیکھنے میں اس کو فجر میں زیادہ مزہ آ رہا تھا اور عصر میں ویسے مزہ نہیں آیا, لیکن اجر کے اعتبار سے یہ عصر کا اجر اس کی فجر سے جاتا ہے. اس لیے کہ فجر میں اس کے سے مزہ آ رہا تھا کوئی فکر نہیں ہے, اور یہاں فکرات کے ساتھ اس نے نماز پڑھی. یہی ہماری اور فرشتوں کی عبادت میں فرق ہے کہ انسان جب اللہ کے در تک آتا ہے محنت کر کے آتا ہے, آسانی سے نہیں آتا. شیطان بھی کھینچنے والا ہے, کمپنی بھی کھینچنے والی ہے, اور انسان کا نفس بھی کھینچنے والا ہے. تینوں اس کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں, لیکن ان کا مقابلہ کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس انسان کے شہر سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اپنا اور بندہ بتایا لیکن ہم دور ہیں. ہم کیوں دور ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیں وہ قرب کیوں فیل نہیں ہوتا, ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ دیکھیں باڈی کے اعتبار سے قرب مراد نہیں, کہ دل کے اعتبار سے قرب ہوتا ہے. قرب کو دل محسوس کرتا ہے, باڈی کا نہیں, دل. انسان کا دل اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہے یا اللہ سے دوری محسوس کرتا ہے. اللہ رومی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کیوں دور ہیں؟ فرماتے باچنی نزدیکی دورم میں دور, کہا اتنی نزدیکی کے باوجود میں اتنا دور کیوں؟ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے. گناہ مولا سے ہمیں دور کر دیتے ہیں. جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے, نفس اور شیطان کو خوش کرتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تو قریب ہے. اللہ فرماتا ہم تو تمہارے بہت قریب ہے, تم ہی دور ہو جاتے ہو, ہم تو دور نہیں ہوتے. تم اگر نفس اور شیطان کو چھوڑ کر ہمارے طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ایسے ہی ہے جیسے میں بیٹھا ہوں, میرے پیچھے کوئی ہو, اب مجھے کیا پتا میرے کتنے قریب ہے, لیکن اگر میں ادھر پلٹ کر دیکھوں تو میرے ساتھ پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم تو تمہارے اتنے قریب ہے. اللہ رومی فرماتی اتنی قرب کے باوجود بھی اتنی دوری ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, نفس کو خوش کرتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اللہ میں آپ کے کیسے اور قریب آ سکتا ہوں. وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ کا خاص قرب محسوس کیا اور وہ بات بھی لمبی کر لی, اور انہوں نے عجیب باتیں لکھی ہیں. اللہ پوچھ رہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدھا سادہ جواب میرے ہاتھ میں ڈنڈا, لیکن بات لمبی کر دی. پھر شیخ فرماتے تھے محبت کی تمہید تولانی نہیں جاتی, چاند محبت میں چاہتا ہے لمبی باتیں کرے. اسی لیے تو عبادت میں عاشقوں کا دل عبادت میں قرآن میں کیوں رکھتا ہے؟
اس لیے انہیں پتا ہے کہ ہم محبوب کے ساتھ مشغول ہیں، اور کون اپنے محبوب سے دوری چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے میں ہر وقت مشغول رہوں۔ پہلے زمانے میں 100 رکعت پڑھ لیتے تھے، 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے، فرمایا کوئی ان کو عشق اور شوق جو ہے نا وہ پڑھوا دیتا تھا، ہم سے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ ایک پہلوان ریسلنگ کرتا ہو، ریسلنگ والا پہلوان کتنا محنت کرتا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ 2 رکعت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اللہ کا عاشق ہے، وہ اس بڑھاپے میں پتہ نہیں کتنا کچھ عبادت کر جاتا ہے، اس سے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس کو محبت نہیں ہے، اس کو محبت ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، تابعین میں سے ہے اور بہت بڑے انسان ہیں۔ کتنے بڑے آدمی تھے کہ 1 سال جہاد میں جاتے تھے اور 1 سال حج کے لیے جاتے تھے، ہزاروں شاگرد تھے، ان کی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا، جوان تھے، ترکستان کے رہنے والے تھے، بخارا سمرقند کے علاقے کے، کس کے ساتھ تعلق ہو گیا، لیکن نماز کی بھی پابند تھے، اللہ کے دربار میں بھی آتے تھے۔ ادھر کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا، تو جس کے ساتھ تعلق ہوا تو ایک دن سردی کا موسم تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے تو وہ اوپر یہ نیچے گلی میں کھڑے ہیں، وہ اوپر ہیں باتیں کر رہے، سردی کا موسم ہے، ان کو سردی کا بھی احساس نہیں ہوا کہ ٹھنڈ ہے، اور رات کا بھی احساس نہ ہوا، جو اتنی لانگ اور اتنی لمبی رات تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، عبداللہ جو غیر کے لیے ساری رات گزار دیتا ہے، میرے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ بس اس چیز نے ایسی چوٹ ماری دل پر، اس لیے میرے شیخ رویا کرتے تھے، شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم لوگ جو اللہ کے طالب ہیں، اللہ نے ہمیں توفیقات دی ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نفس اور شیطان اور معاشرے کو کچھ کرے، تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے دربار میں لے آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم نفس و شیطان کو بھی خوش کرتے ہیں۔ ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر حسینوں کو دیکھتا ہے، ادھر چاہتا ہے اللہ تیرے حسن ازل کو میں چاہتا ہوں، طالب ہے مولا کا، کہ سب مسجد انور مولا کے طالب ہے، پھر نفس و شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ مولانا جناب رومی فرماتے ہیں کہ اگر چمگادڑ جو نا، چمگادڑ جس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، بیٹل جو ہے، وہ چمگادڑ جو ہے، فرماتے ہیں اگر چمگادڑ پیشاب پخانا چاہتے، کیونکہ اس کے جو منہ سے ہی وہ پیشاب بھی کرتی ہے اور منہ سے وہ ہکتی بھی ہے، منہ سے کھاتی بھی ہے، کہا مجھے کوئی کام نہیں، چمگادڑ پر مجھے کوئی کام نہیں، کہ اگر وہ اس لیے کہ اس نے سورج سے دشمنی کی ہے، وہ سورج کو لائک نہیں کرتی، سن کو، اس لیے وہ الٹی لٹکتی ہے، آپ کو دیکھیں گے الٹی لٹکتی ہے، اس لیے کہ سن کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، وہ سن کو لائک نہیں کرتی، وہ ڈارکنیس کو لائک کرتی ہے، تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ الٹی لٹکتی ہے، اسی منہ سے کھاتی ہے، اسی منہ سے پیشاب کرتی ہے۔ در خفا شرف در غور و قبول، فرمایا کہ اگر چمگادڑ پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں، لیکن بادشاہ دیدرا پارے چبوت، لیکن یہ مومن بندہ جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آسمانوں سے نیچے آیا، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی، اور اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنا نام چبنے کی توفیق عطا فرما دی، جب یہ نالائقی کا کام کرتا ہے تو مجھے اس پر غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ بادشاہی کون تھا کہ اس کی جو ایگل ہے وہ بادشاہ کے یہاں بیٹھتا تھا، اور بادشاہ اس کو یہاں بٹھا کر اپنی نگاہوں سے اس کے اندر ہمت پیدا کرتا تھا، جس سے وہ جو بادشاہی کو جب وہ چھوڑتے تھے تو وہ لائن پر اٹیک کرتا تھا، وہ خرگوش نہیں پکڑتا تھا،
وہ لائن پر طے کرتا تھا کیونکہ بادشاہ سے وہ حوصلہ دیتا تھا. میں اور آپ میری رات کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. الستو بربکم، اللہ نے اپنی زیارت کرائی. ہمیں اتنا حوصلہ دیا ہے کہ دیکھو میری زیارت کر کے تم زمین پر جا رہے ہو، اور پھر زمین پر جانے کے بعد ہم نے تمہیں اپنے پیغمبر کے عاشقوں کے لیے چن لیا اور تمہیں کلمے کی توفیق دے دی اور نماز روزے کی بھی توفیق دے دی. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جس کے پاس کلمہ نہیں ہے وہ اگر برائی اور گناہ کا کام کرے مجھے خبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہے ہی چمکاتا نا. اس نے سورج سے دشمنی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے، سورج سے دشمنی کی. لہذا جب دشمنی کی ہے تو وہ ایسے ہی کام کرے گا، وہ خیر اور اچھے کام تھوڑی کرے گا. ڈارکنیس میں رہنے والا ایسے اچھے کام کی کیسے امید کر سکتا ہے؟ مجھے بتائے. جو ڈارکنیس میں رہتا ہو، اندھیری میں رہتا ہو، اس کو اچھائی برائی کی تو تمیز بھی نہیں ہے. اچھا برا کیا ہے؟ اچھائی برائی کی تمیز تو روشنی سے ہوتی ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ چیز کیسی، یہ چیز کیسی. کہا کہ ان کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں. لیکن جن کو ایمان کی اللہ نے روشنی عطا فرما دی، جن کو اپنی زیارت کر کے زمین پر بھیجا ہے، پھر اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی، پھر نماز روزے حج عمرے کی بھی توفیق عطا فرما دی. فرمایا جب یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ چمکانے والے کام کرتا ہے، ڈاکنیس والے کام کرتا ہے، فرمایا مجھے اس پر غم اور صدمہ ہوتا ہے. مجھے اس پر در خفاش رفت در کور قبوت بادشاہ دیدر آ پارے چبوت، مجھے غم اس پر ہوتا، اس پر غم نہیں ہے. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ادھر حسن اصل میں نظریں ادھر حسینوں کو دیکھتا ہے. آنکھ محفوظ رہی ہے، دل محفوظ رہی، زبان محفوظ رہی، کان محفوظ رہی، اور ادھر کہتا ہے میں مولا کا تعلیم ہوں. ادھر ہے حسن اصل پر نظریں، ادھر حسینوں کو دیکھتا ہے. یہ کتنا معروف ہے جو تائب کما رہا ہے، کما کما کر گوا رہا ہے. ادھر مسجد سے انوارات لے کر جاتا ہے، ادھر منہ سے غلط بات نکالی، نور ختم کر دیا، آنکھ سے غلط دیکھا، نور ختم کر دیا، کان سے غلط بات سنی، نور ختم کر دیا، زبان سے غلط بات کہی، نور ختم کر دیا. کیونکہ سب سے پہلے گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا نور چھینا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، اس کے انوارات چھین لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عبادت سے بھی محروم کر دیتے. بھائی یہ لائق نہیں ہے یہ ہمارے دربار میں آئے. ہم دربار میں لاتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہاں آتا ہے تو ہمارا متی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، وہاں جاتا ہے تو نفس و شیطان کو بڑا بناتا ہے، معاشرے اور اس کو بڑا بناتا ہے، انوائرمنٹ کو کہتے ہیں انوائرمنٹ ایسا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی انوائرمنٹ کیا کریں، انوائرمنٹ ایسا ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہے. اگر یہ عذر ہوتا تو یوسف السلام بھی پیش کر دیتا، اللہ میں انوائرمنٹ ایسا تھا، میں کیا کرتا، میں نہیں ہوں. قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ. سب سے پہلے اوپر رابطہ کیا. چلے مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں اس انسان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. یعنی چاروں طرف سے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا انسان کو. یا اوپر کا بیان نہیں، من فوقہم نہیں کہا کہ اوپر سے آؤں گا. اوپر کا راستہ اللہ نے اپنے لیے صاف رکھا ہے کہ بندہ مجھے پکارے گا، میں اس کی ایسی ریسکیو کروں گا کہ گناہوں کے ماحول میں سے نکال کر اس کو پاک کر دوں گا. ریسکیو کرتے جیسے یوسف السلام تھے، کیسے ماحول میں گناہوں نے گھیرا ہوا تھا، اس لیے نام نہیں ذکر کیا قرآن نے. اور عابدۃ التی وہ فی بیتی عن نفسی کہا، حالانکہ کہہ دیتے رابطۃ زلیخا یا جو بھی اس کا نام تھا، امرات عزیز، رابطۃ امرات عزیز. فساد بلائن کے بعد سے مختصر جملہ جو ہے وہ افصاح ہوتا ہے بنسبت دوسرے کی. لیکن یہاں قرآن نے پوری بات کی کہ پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتا تھا. اتنی لمبی بات کی ماحول بتانے کے لیے کہ کیسا انوائرمنٹ تھا. گناہ نے گھیر لیا ہمارے یوسف کو اور تالوں کے اندر تالے لگائے، سارے دروازے 7 ڈورز لاکڈ. پھر کہتا ہے تلک چل خدا کر میرے ساتھ. قال معاذ اللہ، پھر رابطہ کیا، ٹیلی فون ہو گیا. حضرت آدمی فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، تم در مولا پر آ کر گر کے دیکھو کیسے گناہ نہیں چھوٹتے تم سے. کیا نفس و شیطان خدا سے زیادہ طاقتور ہے؟ تم نے پکارا کعبے دل کے اندر سے
مزے لگا ہوا ہے، صرف مزے نہ چھوڑ جائیں. اگر دل کے نہا خانے سے مولا کو پکارا ہوتا تو پھر مولا کیسے تمہاری مدد نہ کرتے. حضرت فرماتے ہیں تو خیری مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے، رونا شروع کر دے. مولا کے سامنے رونا شروع، اللہ میں کیا کروں، آپ مجھے بچا لے، نفس و شیطان مجھے مار کے مجھے بچا لیجئے. کہا کہ دیکھو خدا کیسے مدد فرمائیں گے، کیسے ریسکیو کریں گے، کیسے تمہیں نفس و شیطان سے کس طرح بچائیں گے. کوئی ایک بات ہے، ہزاروں ایسی مثالیں. یوسف السلام کو دیکھو، بس طبق بات دوسرا کام کیا دوڑے، تو کوشش کی، اسٹرگل. آج گناہ چھوڑنے کی اسٹرگل نہیں کرتے. وظیفہ، اگر کوئی وظیفہ ہے میں وظیفہ پڑھوں گناہ چھوڑ جائے، بھائی اس کا وظیفہ اسٹرگل ہے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش، گناہ سے بچنے کی کوشش کا جو نام تقوی ہے. آپ کوشش کریں، بس کوشش کرنا آپ کا کام ہے. کسی بھی خدا کی عادت ہے، چھوٹا سا گناہ اس کو معمولی نہ سمجھے، چھوٹا نہیں ہے، یہ عادت بڑی خطرناک ہے. حضرت میرے شیخ فرماتے تھے گناہ کی عادت نہ بننے دو، جلدی چھوڑ دو اس کو. اگر عادت پڑ جائے گی تو پھر دنیا میں اس عادت کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. پھر جہنم کی آگ اس کو چھڑائے گی، یہاں نہیں ہوگا، وہاں ہوگا. اس لیے عادت نہ پڑنے دو. کسی شے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ چھوڑتی نہیں ہے. انسان ہزار کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا درخت اور ایسا ٹری بن جاتا ہے، اور کانٹے دار ٹری کہ انسان اس کو اکھاڑ نہیں سکتا. اس لیے عادت نہ پڑنے دو. اللہ کے سامنے رہو، مستبق اللہ. یہ کوشش کی. پہلے اللہ کو پکارا، پھر اسٹرگل. سارے دروازے کھل گئے، ڈور کھلتے چلے گئے. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک افغانستان یا روسن پٹھان علاقے کا ایک خوبصورت طالب علم تھا. وہ کسی گاؤں میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھائی کا زمانہ، اس زمانے وہ کہیں وہاں سے آتا تھا تو کسی ایک بدکار عورت کی اس پر نظر پڑ گئی. تو اس نے کہا کہ بھائی بڑا خوبصورت ہے، لال ٹماٹر کی طرح اس کے گال ہے، موٹا تازہ ہے، اس کے ساتھ میں گناہ کرتی. انہیں سکیم بنائی، وکر کیا، مکر اور سکیم بنائی. تو اس نے گھر فور بچائے، میرے گھر میں سانپ آ گئے. اب مولوی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، جلدی سے مدد کے لیے مانگ پڑتے ہیں. سکھایا بھی جاتا ہے، درسگاہوں میں ہی سکھاتے ہیں دوسروں کی امداد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. جتنے مولوی حضرات ان خدمت کے معاملے میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. ہم نے خود سنا حضرت شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شاہ رونق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ آپ میں سے بہت سارے زیارت کی ہوئی. ان کے والد صاحب بہت بڑے وکیل تھے ہندوستان میں، لائر تھے بہت بڑے، اور ایک نواب بھی تھے، زمینیں تھیں، بہت مال جائیداد. فرماتے ہیں اور شہر نے سنایا کہ اور ان کے باقی جو بھائی تھے وہ انگلش تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہ مدرسے میں پڑھتے تھے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث شریف پڑھی، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی میں فرمایا کہ یہ صاحب نسبت ہے. طالب علمی میں فرمایا تھا صاحب نسبت، ابھی طالب علم ہے. اس وقت اللہ نے ولایت دے دی تھی. تو جب گھر میں آتے ہیں تو ان کے والد صاحب جب بوڑھے ہو گئے تو پانی منگواتے، کسی بیٹے پانی لا دو. کچھ ہو گئے، گھر میں نوکر بہت تھی، سروینٹ. تو کہتا ہوں چلو پاپا کو پانی دو، جاؤ بابا پاپا کو پانی دو. تو وہ لا کر جو سروینٹ کا پانی پیش کر دیتا. اس کو بھی جو بھی پڑھتے تھے تعلیم، لیکن یہ جب چھٹیوں میں آتے ہیں تقریر سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پانی دو، تو کبھی لوگوں سے نہیں کہتے تھے بلکہ خود لا کر پیش کرتے تھے کہ یہ باپ کی خدمت کرنا میرے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے. خیر مولوی صاحب اندر چلے گئے، انہوں نے دروازہ بند کر لیا. آپ دیکھو میرے ساتھ گناہ کر. تو گھبرا گیا، بھائی اگر نہیں کرے گا تو میں شور کر دوں گی، دیکھو میرے گھر میں گھس گیا، یہ ہے وہ ہے.
میرے ساتھ یہ کرنا چاہتا تھا، وہ کرنا چاہتا تھا، سب لوگ ماریں گے تجھے. اب اللہ کو پکار، اللہ میں کیا کروں، کیا کروں، پھنس گیا. پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ مجھے پیشاب آنا ہے، پیشاب کرنا ہے. تو واش روم بتایا. اس زمانے میں واش روم ایسے نہیں ہوتے تھے آج کی طرح، وہیں پر گندگی بھی ہوتی تھی. تو اس نے وہ جو گندگی پڑی تھی وہ اپنے اوپر مل لی، اپنے اوپر مل لی. اور جب وہ باہر نکلا تو اس کو دیکھا تو بڑی کراہٹ میں یہاں سے، کیا گندا گلیج. خیر باہر آیا، کرنے کے بعد شہر پر گئے. غریب آدمی تھا، غریب طالب علم تھے، ایک ہی جوڑا تھا اس کے پاس. اس نے دھویا، وہاں جب خشک ہو گیا، کچھ بہتر ہو گیا، پہننے کے قابل ہو گیا تو پہن کر سبق پڑھنے کے لیے دارالعلوم پہنچے. حضرت شیخ غریب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے. تو جب وہ لیٹ آیا تو آ کر پیچھے بیٹھ گیا. حضرت سبق روک دیا. فرمایا ابھی کون ہے جو ابھی آیا؟ کہا جی. کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تو نے آج کون سی ایسی خوشبو لگائی ہے کہ پورا دال حدیث میں گیا ہے؟ ان کا حضرت نہیں، میں وہ رونے لگا. حضرت وہ نے سمجھا شاید سمیل آ رہی، گندگی کی سمیل آ رہی. تو انہوں نے پھر قصہ بیان کیا اور کہا نہیں. حضرت رونے لگے. کہا خدا کی قسم ان ساتھیوں سے پوچھ لو تیرے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے کہا میں ہر طرف سے حملہ کروں گا، لیکن اوپر کا ذکر نہیں کیا. اللہ فرمایا اوپر سے نہیں آ سکتا. اوپر کا راستہ ہم نے بندے کے لیے رکھا ہے. ہم یہ پکارے گا، ہم تیرے چنگل سے اور تیری پکڑ سے اس انسان کو بچائیں گے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری دوری ہے اللہ تعالیٰ سے، اس نفس کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کے کیسے قریب اور آ سکتا ہوں؟ فرمایا تعین نفس اب توال، اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے، ہمارا راستہ کھلا ہے. نفس نکال دے. یہ نفس ہے، اس نفس کے مٹانے کا نام ہی تصوف ہے. یہی بزرگوں کے پاس جانے کی محنت ہے. اللہ والوں کے پاس جو جاتے وہ اس لیے جاتے کہ نفس مٹ جائے، کیونکہ انسان خود نہیں مٹا پاتا. اس لیے تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ فرماتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ صحابی آئے اور نے کہا کہ جی مجھے عادت ہے برائی کرنے کی، آپ مجھے اجازت دے دیجیے. صحابہ بہت سادہ تھے، اپنی بیماری کا اظہار کر دیتے تھے. آج ہم بیان نہیں کرتے، ہم بزرگوں بہت فضائل بیان کرتے. یعنی ہماری مثال پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک بھی بڑی اچھی لگتی ہے، نیند بھی بہت اچھی آتی ہے، کھانا بھی کھا جاتا ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، سب ہے. ڈاکٹر نے کہا پھر میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ کم جا تو اپنا کام کر. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بزرگوں سے تعلق کا تو پتہ کیا کرتے ہیں جی میں تہجد پڑھنا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، ہر سال حج عمرے کرتا ہوں. تو بزرگ کیا کہے گا؟ بھائی تو ولی اللہ بنا ہوا ہے، پھر ہمارے ساتھ تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے وارث کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ صحابہ نے یہ تھا کہ اور مدد پیار کر دیتے. حضرت یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ صحابہ خصوص سے تکلف نہیں تھا، اپنی ہر چیز کا اظہار کر دیتے تھے، علاج ہو جاتا تھا. کیونکہ جو سالک جو مومن اپنی باطنی بیماری کسی سے معارض سے بیان نہیں کرے گا تو علم غیب نہیں ہے. کہتے ہیں خود ہی بزرگوں کو پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا کوئی عقیدہ نہیں علم غیب کا. آپ کو بتانا ہوگا کہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، میں اس کو کیسے دور کروں. آپ کو اس کا علاج بتائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کرتے تھے ڈاکٹر میں ایسے کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو علاج بتاتے کہ تو ایسے کر. ایک خاتون ملتان میں ایک خاتون تھی، ان کے شوہر بڑے سخت تھے، بڑی سختی بھی کرتے تھے، کبھی مارتے بھی تھے. تو انہوں نے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے مرید تھی، پہلے سے مرید تھی، یعنی شادی سے پہلے اپنے والد کی اجازت سے مرید کو کہ کسی سے بیعت ہونے کے لیے والد کی اجازت چاہیے یا بھائی کی اجازت چاہیے یا شوہر کی اجازت چاہیے تاکہ شب و شبہ پیدا نہ ہو. تو حضرت نے لکھا کہ بھائی تم تسلیم کر لیا کرو کہ تمہاری غلطی ہے، تسلیم کر لیا کرو. اس عورت سے کہا اور معافی مانگ لیا کرو، یا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور انہوں نے یہی کرتی ہو، جب وہ کرتے ہو تم نے یہ کیا معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ مان لیتی. اور ہاتھ پکا مانتی، جو پیر صاحب کی ہدایت تھی تو ہاتھ مان لیتی تھی.
اللہ ہاتھ بندوا دیتی ہے بندے کے. اس لیے وہ کسی نے کہا, مجھے کسی خاتون نے کالج سے کسی لڑکی نے خط لکھا کہ یہ ہمیں ٹیڑھی پسرے سے کیوں پیدا کیا گیا ہے. میں کسی چیز کو, کسی پول کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کی جو وائر ہے نا ساتھ سیدھا رکھو, وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ ان مردوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ نے ٹیڑھا بنایا ان کو, ورنہ پتہ نہیں آدمی کیا سے کیسے دعوے کرتا. آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک تھانے دار تھا, تھانے انسپیکٹر, پولیس انسپیکٹر. کہا کہ اس کو لوگ بہت ڈرتے تھے لیکن وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا. جب گھر جاتا تو چوہا بن جاتا بالکل, ہاں ساری اس کی پولیس ختم ہو جاتی. خیر ہے تو بڑے حیران ہوتے. اچھا بعد میں ان کو احساس ہوتا کہ یار غلطی تو میری تھی اور میں نے اس کو کہا نہیں تو مان بھی لیا, معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. 2-4-10 قصہ پیش آیا تو ایک دن اپنی بیوی کو بٹھایا, نے کہا کیا بات ہے بھائی, غلطی میری ہوتی ہے, عورتوں کی تو یہ عادت ہے کہ اگر ان کی غلطی بھی ہو تو مانتی نہیں ہے, یہاں تو غلطی بھی نہیں کرتی پھر بھی تو ہاتھ جوڑ لیتی ہے, میرے پاؤں پکڑ لیتی ہے, مجھ سے معافی مانگتی ہے, یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے ایک مرشد ہے, میں ان سے اپنا علاج روحانی کراتی ہوں. تو میں ان کو لکھا میں کیا کروں, نے کہا دیکھو بیٹا صبر سے کام لو اور تو معافی مانگ لیا کر. اچھا مجھے بھی بتاؤ بھائی وہ کون مرشد ہے. انہوں نے کہا وہ تھانہ بھون میں رہتے ہیں. تو دونوں چھٹیاں جب ہوئی, جیسے وہ اسکول پڑھاتے تھے, تو وہ چھٹیوں کے اندر دونوں میاں بیوی تھانہ بھون گئے, حضرت کی صحبت میں رہے, اور پھر حضرت سے انہیں خلافت بھی ملی, اور ملتان اس کے راہے میں حاجی شریف صاحب کے نام سے بہت اونچی حضرت اور علماء میں سے گزرے ہیں. تو صحابہ کرام اپنا عیب بیان کر رہے تھے, حضرت میرے دل میں آتا ہے کہ میں گناہ کروں. اب رسول اللہ نے ان کے نفس کو مٹایا, فرمایا دیکھ تیری بہن ہے, تیری بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے, ان کا جی سارے رشتے موجود ہیں. کہا اس سے اگر یہی کوئی برائی کرنا چاہے جو تو کسی سے چاہتا ہے تو تیرا کیا خیال ہوگا. تو وہ ایسے غصے میں آ گیا اور تلوار پر ہاتھ, حضرت اس کے ساتھ اس کی گردن قلم کر دو گا جو پوری نظر سے میری بیوی بیٹی بہن ماں کو دیکھے گا. کہا کہ جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی خالہ ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے پسینہ آ گیا, ندامت اور شرم سے پسینہ ٹپکنے لگا اور میں بالکل ساکت ہو ایسے لگا جیسے میں زندہ ہی نہیں ہوں. کہا کہ رسول اللہ نے میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا, اللہ طاہر قلبہ وحسن فرجہ وغفر ذنبہ, اللہ اس کے دل کو پاک کر دے, اس کے گناہ کو معاف فرما دے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. کہتے 70 سال ہو گئے, 70 ایئرز اس قصے کے ہو گئے, میرے دل میں کبھی برائی کا خیال بھی نہیں آیا. یہ نفس کو بٹایا سلف نے. اللہ رومی فرماتے ہیں جب تک یہ نفس نہیں مٹے گا, یہ اللہ کا قرب محسوس نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ بہت قریب ہے, نہ نقرب من حبل الورید. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں کہ بات چنی نزدیک کی دور مدور ہے, اللہ اتنی نزدیک کے باوجود میں آپ سے دور ہو رہا ہوں اس نفس بدماش کی وجہ سے. فرماتے ہیں در چنی تاریک بفرست نور, اے اللہ اس تاریک نفس میں اپنے نور کو ڈال دیجیے تاکہ روشن ہو جائے. جب یہ روشن ہو جائے گا تو خیر شر کو سمجھے گا. اس لیے کہ یہ ظلمت ہے, نفس پورے کا پورا ظلمت اور اندھیرا ہے. جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, پھر یہ منور ہوتا ہے, اس میں لائٹ آتی, اس میں روشنی آتی ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں, بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نار شہوت یہ کشن, کہ شہوت کی آگ کیسے ختم ہوگی. فرمایا نور خدا, اللہ کے نور کو حاصل کر, اللہ کے نور کو حاصل کر. جتنا نور حاصل کرو گے نار شہوت بجھتی چلی جائے گی. نور ابراہیم ساز اوستا. پھر مثال دیتے ہیں حضرت ابراہیم السلام کو دیکھو, اتنا نور حاصل کر لیا تھا, جب آگ میں ڈالے گئے تو آگ میں ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم السلام کے نور کا اثر تھا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اگر تم نور حاصل کرو گے تو تمہاری نفس میں جو شہوت کی آگ ہے, غضب کی آگ ہے, ٹھنڈی نہیں ہوگی. لیکن نور حاصل کرو.
اور نور حاصل کرنے کے لیے مثبت اور منفی، پازیٹیو نیگیٹو اللہ نے ذرائع دی ہے. نماز پڑھنا پازیٹیو ذریعہ ہے، حج کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا پازیٹیو ہے، اور کھلا سے بچنا، اس کی محنت کرنا، یہ نیگیٹو ذریعہ ہے جس سے نور حاصل ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ نور اس سے حاصل ہوتا ہے. عجیب بات ہے، سب سے زیادہ نور اس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان کے قلب میں برائی آتی ہے اور ایک جذبہ گناہ کا پیدا ہوتا ہے اور آدمی ہمت کر کے اس پر عمل نہیں کرتا تو پورے کے پورے جذبے کو اللہ تعالیٰ نور میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ عجیب ہے. پورے کا پورا نور، جتنا بڑا تقاضا آئے گا اتنا بڑا نور حاصل ہو جائے گا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نفس کے تقاضے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک تقاضے پر عمل کر لے، نمازوں کا نور، حج کا نور، سارے انوارات کو غائب کر دیتا ہے. جب اس تقاضے کو آدمی روکتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اسی تقاضے کو اللہ تعالیٰ نور میں تبدیل فرما دیتی ہے. عجیب بات ہے. اور مولانا رومی نے مثال بھی دی، کہا کہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تعجب ہوتا ہے، تم حیران ہوتے کہ امیزنگ تھنگ ہے کہ برائی نور کیسے بدل بن گئی. اور میں دیکھتے نہیں کہ تم جو ہے فرٹیلائزر ڈالتے ہو. فرٹیلائزر کیا ہوتا ہے؟ پیشاب ہی تو ہوتا ہے، نجیس چیز ہوتی ہے. کیا ہے؟ بھینس کا تو ہوتا ہے، تم اس کو کھیت میں ڈالتے ہو، پانی لگاتے ہو، سورے لگتا ہے، وہ کیسے پاک ہو جاتا ہے. اسی سے درخت اگ رہا ہے، وہ پاک ہے. پھول آ رہا ہے، پاک ہے. پھل آ رہا ہے، پاک ہے. کراس آ رہی ہے، پاک ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ نجس چیز کو پاک میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو نجس تقاضا ہے، جو نجس ڈیزائر ہے، جب ہم اللہ کے لیے اس کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نور میں کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟ اللہ قدرت میں نہیں ہے. جتنا بڑا تقاضا ہو اتنا بڑا نور ہو جائے گا، لیکن اس کو روکنے سے کا نام تقویٰ ہے. یہ نیگیٹو نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. یہ جب دونوں ملتے نا، پازیٹیو نیگیٹو تار ملتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، پھر دل روشن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کا دل محسوس کرتا ہے. یہ کون آیا میرے دل میں کہ نیمی پڑ گئی لو شمع میں فلکی، پتنگوں کے وزرنے لگی چنگاریاں دل کی. حضرت جو ہے خواجہ مجروح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اللہ والا بن گیا؟ میرے دل میں نسبت آ گئی، میرے دل میں نسبت آ گئی، کیسے پتہ چلے گا؟ میں جب تم بالغ ہوئے تھے محلے داروں سے پوچھا تھا. کیوں بھائی؟ جب بالغ ہوتا ہے تو محلے دار پوچھتے یار میں بالغ ہوں یا نہیں. خود انسان کے اندر خاص قسم کی جان آ جاتی. اس سے پہلے جن سے ڈرتا ہے پھر کہتا ابھی آؤ نا میرے سامنے میں دیکھتا ہوں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کسی سے ڈرتا ہے، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر سینہ تان کی پھرتا ہے. فرمایا خود ہی تجھے پتا چل جائے گا کہ تو روحانی بالغ ہو گیا. تو جب حضرت تھانوی کے پاس کچھ عرصہ رہے تو پھر ایک دن کہا کہ حضرت پہلے کی بجلی سی کوندی اس کی آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، دیکھتا ہوں سب کچھ مولا پر فدا ہے. اب ہم وقت اللہ پر فدا ہونے کا ایسا جذبہ قلب میں آ گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ میرے اندر کیسے تبدیلی آ گئی، پہلے ایسی سوچ میں نہیں تھی. اب دل چاہتا ہے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ پر میں فدا رہوں. تو بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے. وہ چیز جو ہمارے اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے نفس، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. خود بھی ہمت کیجئے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ورنہ صحبت میں نہ بیٹھے تو ان کی باتیں پڑھیں، ان کی باتیں سنیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کتاب پڑھنا کسی بزرگ کی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے. کہ تھانوی فرماتے ہیں اسی وجہ سے محدثین نے لکھا ہے کہ جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے اس کو صحابہ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذات اقدس کی صحبت تو نہیں ہے لیکن الفاظ مقدسہ کی صحبت مل رہی ہے. تو لہذا اب کسی بزرگ اگر کوئی نہیں ملتا تو کسی بزرگ کی
کتاب کا مطالعہ شروع کر دو، 20 منٹ 25 منٹ روزانہ پڑھو، ایسے ہوگا کہ جیسے اس بزرگ کی سن میں بیٹھے ہو، اور خود بھی اس نفس کے خلاف اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہو، اور اللہ سے مانگتے بھی رہو، اللہ مات نفسی تقواہا وزن کا انت خیر من زکاہا انت ولی و مولاہا۔ رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہ میرے نفس کو پاک کر دیجئے، اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہو۔ جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک دن یہ دل مولا کو ہو جاتا ہے لسان صاحب نسبت، اور اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔